آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اسے کن کاموں سے بچنا چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور حدیث کے مطابق جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ روزے داروں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا ہے، اور یہ مقام اللہ کے ہاں روزے داروں کا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے والے لوگ ایسے کام نہیں کر سکتے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا ہو، اور وہ کام یہ ہیں کہ روزے دار کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اگر اسے کوئی گالی دے تو صرف اتنا ہی کہے کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں گالی نہیں دے سکتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں کھانا پینا چھوڑ دینا آسان لگتا ہے، لیکن ان کے لیے جن برے کاموں کے وہ عادی ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ آسان ترین روزہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے کام بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور روزہ توڑنے والے کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ ہی نے اسے پلایا ہے۔ اور دوسرا کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو بغیر ارادے سے الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر تیسرا کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کو رمضان کے بعد دوبارہ رکھے گا، اور اسے اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں جو بھی باتیں بیان ہوئیں سب صحیح احادیث سے ماخوذ ہیں۔